بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور جامع مسجد اہل حدیث مومن پورا کالا پانی کے ذمہ داران، ٹرسٹیان اور یہاں کے متعلقین، آج ہم جس تاریخ سے گزر رہے ہیں یہ 15 اگست کی تاریخ ہمارے ملک اور وطن کی آزادی کو تقریباً 78 اور 79 سال گزر چکے۔ یہ 79 یوم تقریب آزادی کا دور ہے جس سے سارے ہندوستان میں تمام کے تمام مذاہب کو ماننے والے اور خود مسلمان بھی آج کی تاریخ میں خوشی کا اظہار کر کے اپنی تاریخ کو یاد کر رہے ہیں۔ اب سے 79 سال پہلے، 78 سال پہلے ہم نے اپنے بزرگوں اور بالخصوص جماعت اہل حدیث کے جیالوں اور علماء کی قربانیوں کے نتیجے میں انگریزوں کے ظلم و استبداد سے جو آزادی حاصل کی تھی، یہ اس بات کا احتساب کرنے کی تاریخ ہے کہ ہم اس بات کا احتساب کریں کہ کیا ہم نے بدعقیدگی سے بھی آزادی حاصل کر لی، اس بات کا احتساب کریں کہ کیا اس مدت میں 70-80 سال میں مسلمانوں نے اپنی مسجدوں کو ویران کرنے سے آزادی حاصل کی یا نہیں کی۔ اس بات کا احتساب کرنے کا یہ موقع ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسلام کے نام پر سروریت و اخوانیت اور بدعات و خرافات کو ترویج دے کر کے ہم نے اس انداز کے افکار کے حاملین کو اپنے مسجدوں کے ممبر و محراب ان کے حوالے کر کے مسلمان امت اور امت اسلامیہ اور جماعت اہل حدیث کے نوجوانوں کے خلاف ایک انداز کی خیانت کی ہے۔ یہ اس احتساب کا موقع ہے، یہ اس احتساب کا موقع ہے کہ مسلمان اپنا جائزہ لیں اور اس بات کا تصور پیدا کریں کہ آزادی مکمل آزادی کو نہیں کہا جاتا، بلکہ آزادی میں پابندیاں ہوتی ہیں، آزادی میں ملکی قوانین ہوتے ہیں، آزادی میں اسلامی تعلیمات ہوتی ہیں۔ آزادی کا تصور جب قانون سے بالاتر ہو جائے تو حیوانیت بن جاتا ہے، بے حیائی بن جاتا ہے۔ آزادی کا تصور اگر اسلامی تعلیمات کو کنارے رکھ کر کے اختیار کیا جائے تو انسان کافر ہو جائے اور ایسے ہی بد دین ہو جائے، بد عقیدہ ہو جائے، رب کائنات کے دین سے بغاوت کر جائے، منہج سلف کے خلاف زندگی گزارے، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا آزادی کا یہ تصور لے کر کے چلنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ آزادی کے تقاضے کیا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو مکہ مکرمہ کی جانب دیکھ کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اہل مکہ مجھ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھ کو چھوڑ کر کے نہ جاتا۔ اور مدینہ منورہ جب آپ پہنچتے ہیں تو رب کائنات کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، اس مدینہ نبویہ کو، اس مبارک شہر کو، اس وحی کے دوسرے مرکز کو، اسلام کی پہلی ریاست کو، اسلامی تاریخ سے گہری وابستگی رکھنے والے اس شہر کو ہماری نظر میں مکہ مکرمہ سے زیادہ بلکہ تمام کے تمام شہروں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ یہ وطن پرستی کا، وطن سے محبت کا تصور تھا جس کی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور پیش کیا تھا۔ اور جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر کے آئیں، انہوں نے پیشین گوئی کی کہ آپ کو اہل مکہ یہاں سے نکال دیں گے، تو آپ نے تعجب کر کے، افسوس کر کے یہ فرمایا تھا، اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھ کو شہر بدر کر دیں گے، یہاں سے نکال دیں گے؟ تو آپ جہاں پیدا ہوئے تھے، جہاں زندگی گزاری تھی، جہاں سے وابستگی تھی، جہاں آپ کا خاندان تھا، جہاں آپ کی سلطنت تھی، جہاں آپ کی خلافت تھی،
اور جن علاقوں سے آپ وابستگی رکھتے تھے ان علاقوں سے محبت کو آپ نے ساتھ میں لے کر کے زندگی گزاری. یہی وجہ ہے کہ علماء اسلام کہتے ہیں کہ وطن کی محبت یہ ایک ایسی صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان کو عزت و وقار ملتا ہے. یہ رب کائنات کی نعمت ہے. کسی وطن میں اگر امن و سلامتی ضائع ہو جائے، بے چینی بھڑک جائے، بے چینی کی زندگی گزاری جائے، کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کا سامان اٹھا لے جائے، کوئی کسی کے یہاں ڈاکہ ڈال دے، چوری کر دے، تو یہ بے چینی انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب اور سب سے بڑا بوال ہوتا ہے. لہذا قانون کی بالادستی، ہمارے ملک کی آئین کا احترام، ملکی آئین کے مطابق زندگی گزارنا، یہ رب کائنات کی ہزار نعمت ہے. اور اسلام ہم کو اس بات کی تعلیم دے کر کے کہتا ہے کہ المسلمون علی شروطہم. ترمذی کی روایت ہے کہ مسلمان جہاں پر عہد و پیمان کر لیتا ہے وہاں پر زندگی اس عہد و پیمان اور اس علاقے کی قانون کی بالادستی میں زندگی گزارنا اس کی ذمہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان العہد کان مسئولا، کہ قیامت کے دن تمہارے عہد و پیمان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. آپ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو دیکھیں. جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو اس دور کے یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، آپ کو زہر دیا، آپ کے خلاف جادو ٹونا کیا، آپ کے اوپر پتھر گرا کر کے آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی. آپ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انہی یہودیوں سے میثاق مدینہ کے ذریعے آپ عہد نامہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں اور ان کو وہاں زندگی گزارنے کے امکانات دیتے ہیں. یہ اسلام ہے جو اپنے سینے کو سارے کے سارے لوگوں کے ساتھ لے کر کے چلتا ہے، لیکن بنیاد یہ ہے کہ مسلمان غیر اسلامی تہذیب سے متاثر نہ ہونے پائے. شرط یہ ہے کہ مسلمان دوسروں کی ماتحتی میں اپنے اسلام کی تعلیمات اور بنیادوں کو نظر انداز نہ کر دے. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ توحید ہے، توحید کا صحیح مفہوم ہے. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ یہ اسلام اور اسلام کی تعلیمات ہیں. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع ہے. مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنا ہے. ایک مسلمان توحید میں اگر خلل کو آتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کی غیرت بیدار نہیں ہوتی، تو گویا اس نے اپنے اسلام کے ساتھ سودا کیا. ایک مسلمان سنت رسول پر آج آتے ہوئے دیکھ کر کے برداشت کر لے تو گویا اس نے اپنی سنت کے ساتھ سمجھوتا کر لیا اور اس کا سودا کر لیا. ایک مسلمان صحابہ کرام کی تنقیص اور ان کی توہین کرنے والوں سے ملنے جلنے لگے، ان کو منبر و محراب پیش کرنے لگے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ اسٹیج شیئر کرنے لگے، تو ہم کو ان غلط افکار سے آزادی چاہیے. آزادی کا یہ مفہوم ہے کہ ہم اپنے دین پر خیانت کیے بغیر پوری امانتداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی مسئولیت کو سمجھتے ہوئے آخرت کی جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھ کر کے پورے اتقان اور استحکام کے ساتھ زندگی گزارے. یہ آزادی کا حقیقی تصور ہے. آزادی ملنے کے بعد آپ اپنے عقیدے سے آزاد ہو جائیں، اپنے کپڑوں سے آزاد ہو جائیں، آپ ایسے آزاد ہوں کہ حرام خوری کرنے لگے، آپ ایسے آزاد ہوں کہ بیڑی سگریٹ پینے لگے، آپ ایسے آزاد ہوں کہ خواتین پر ظلم و جور کریں، آپ ایسے آزاد ہو جائیں کہ بچوں کے ساتھ ناانصافی کریں، آپ ایسے آزاد ہو جائیں کہ مساجد کی ناقدری کریں. تو یہ آزادی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آزادی کے اس تصور کو سامنے رکھ کر کے اسلامی بنیادوں پر اور ملکی آئین کے احترام کے ساتھ اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. تو آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں میں جنگ آزادی کے بارے میں تھوڑے سے نکات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات ہم کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو یاد کرنے، اس کا مطالعہ کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنے اندر سنجیدہ جذبات پیدا کرنے، اس کے مطابق اپنے پیروں کو مضبوطی فراہم کرنے، اس کے مطابق قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی روشنی میں زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آج ہم 15 اگست کی تاریخ سے گزر رہے ہیں. ہم یہاں یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حکومتوں نے ملک کے اندر
قانون کی بالادستی کے لیے کتنی کاوشیں کی، یہ لنچنگ کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، یہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے، کون سے اسباب ہیں کہ خواتین کی آب و ریزی کرنے والے کامیاب ہو کر کے نکل جاتے ہیں، ننگا ناچ ناچتے ہیں۔ اگر ملک کی آزادی کے بعد ہمارے ملک کے قوانین نے اپنے شہریوں کو اور غریب اور مسکین مسلمانوں کو، یہاں زندگی گزارنے والوں کو اتنا تحفظ فراہم کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قانون کی بالادستی کے لیے حکومت کا تعاون کریں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ کام لے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں مشرک یا کافر حکومت قائم ہے اور کسی دوسرے ملک میں اہل توحید کی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، لیکن ان دونوں کے استحکام کے لیے ایک بنیادی شرط ہے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لیتے ہیں، ظلم و جور سے بچتے ہیں، تو ایسی صورت میں رب کائنات کافر ہونے کے باوجود ان کو مضبوطی اور استحکام عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ظلم و جور کرنے کے عادی ہیں، عدل و انصاف سے کام نہیں لیا جاتا، علاقائیت ہے، مال و دولت دیکھی جاتی ہے، انصاف کو کنارے کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں چاہے اہل توحید کی حکومت ہو، عدل و انصاف کے قیام کے نہ ہونے کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ تو بنیادی طور سے کسی قوم کے پنپنے، کسی ملک کے ترقی کرنے اور ملک کے آگے جانے اور ملک میں امن و سلامتی قائم کرنے میں سب سے بنیادی کردار عدل و انصاف کا کردار ہے، اس کو یقینی بنایا جائے۔ ہم اپیل کریں گے اپنے ملک کے ذمہ داران سے کہ اس بات کو یقینی بنا کر کے یہ جو بے چینی پنپتی چلی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ رب کائنات ہم کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان میں اسلام کی آمد کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ 92 ہجری میں یعنی صحابہ کرام کا دور ابھی ختم نہیں ہوا تھا، لیکن ملتان اور سندھ کے حدود پر جب ملکوں کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، اسی دور میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو سندھ کے علاقے سے بعض خواتین نے، بعض مجبور لوگوں نے، مختلف مذاہب کے ماننے والوں نے خط و کتابت کر کے ان کو بلایا کہ یہاں داہر کے ڈاکو ہماری خواتین کی عزت و آبرو لوٹ لیتے ہیں، ہمارے گھروں میں گھس کر کے ہم کو لوٹ مار کر کے قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ تو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 92 ہجری میں وہاں سے چلے اور آ کر کے ملتان اور سندھ کے علاقے میں انصاف قائم کیا، لوگوں کو حقوق دلائے۔ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ اس کے ایک ہی سال کے بعد آپ دیکھیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا 93 ہجری کا واقعہ، جب وہ ہندوستان آتے ہیں اور کیرل میں مالابار کے سواحل پر اترتے ہیں، تو وہاں کیرل میں آج بھی مالک بن دینار نامی مسجد، آج بھی اسلام کی اس شان و شوکت اور اسلام کی تاریخ کا جیتا جاگتا ثبوت آج وہ مسجد موجود ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ کوئی معمولی تاریخ نہیں ہے۔ آپ اسی بمبئی کی سرزمین پر دیکھ لیں، یہاں پر اسی سمندر کے کنارے ایک زکات ناکہ ہوا کرتا تھا، ہمارے بزرگ جانتے ہوں گے، نام تبدیل کر دیے گئے۔ یہ زکات ناکہ بمبئی کے سواحل پر صحابہ کرام نے اتر کر کے یہاں زکات کی وصولی کے لیے ایک ناکہ بنایا تھا، جو چند سال پہلے تک زکات ناکے کے نام سے معروف تھا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کس انداز سے مالابار، تمل ناڈو، گجرات اور بمبئی کے سواحل پر آ کر کے اسلام کی دعوت کا کام کیا۔ آپ کے اسی ممبئی میں آپ دیکھیں آل بقائی نام کا عرب خاندان یہاں پر آ کر کے تجارت کرتے کرتے بس گیا، اسلام کی دعوت دی۔ ایسے ہی آل السامل نامی خاندان، آل بسام، یہ سارے کے سارے خاندان اسی ممبئی کے سواحل پر آئے، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ ہماری دعوت اتنی کمزور ہے کہ عرب خاندان یہاں آئے، ہندوستانی تہذیب میں ڈھل گئے، اور اب ان خاندانوں میں قبر پرستی، شرک و بدعات اور غلط انداز کے عقائد یہ رواج پکڑ گئے۔ وہ بھول گئے کہ ان کا ماضی کیا تھا، وہ بھول گئے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا تھی، وہ بھول گئے کہ ان کے بزرگوں نے کون سی بنیادوں پر ہندوستان کا سفر کر کے یہاں دعوت و تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو اسلام سے قریب بلایا تھا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور اس تاریخ کو یاد کریں۔ آپ دیکھیں سب سے زیادہ قربانیاں جنگ آزادی میں جماعت اہل حدیث کی رہی۔ علماء صادق پور جو پٹنہ کا خاندان تھا، اس علماء کے خاندان کے آپ اثرات کو دیکھ لیں۔ آپ دیکھیں ان کے اثرات بنگال تک، راج محل تک، اور ایسے ہی پورے ہندوستان
اور کلکتہ اور بنگال کے مختلف علاقوں تک پھیل گئے، جس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اسی جنگ آزادی میں حیدرآباد دکن جو کہلاتا تھا، وہاں سے علماء اہل حدیث کی تحریکیں اٹھی اور ان لوگوں نے وہاں کے نوابوں کے ذریعے اس مجاہدے کو اور جنگ آزادی کے جہاد کو آگے بڑھایا۔ آپ دیکھیں نواب ٹونک جو راجستھان کا خاندان تھا، ان لوگوں نے جنگ آزادی کے جہاد میں بھرپور حصہ لے کر کے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ لیکن میں آپ کو اور پیچھے لے جانا چاہتا ہوں، آپ اور پیچھے جائیں 1498 ہجری میں، 1498 عیسوی میں، یعنی تقریباً اب سے 600-700 سال پہلے آپ دیکھیں جو 903 ہجری کا واقعہ ہے، 903 ہجری اور 1498 عیسوی، اس میں آپ جب دیکھیں پرتگالی یہ سارے کے سارے خاندان افریقی ممالک میں تباہی مچاتے ہوئے جب مالابار کے سواحل پر آئے، پرتگیزی خاندان تھا، ان کے 4 بڑے پانی کے جہاز تھے، ان لوگوں نے مالابار کے سواحل پر 10-20 کلومیٹر پہلے کالی کٹ سے اپنے جہازوں کو کنارے لگا دیا اور رات کے وقت میں تاک لگائے رہے اور چاروں جہازوں کے یہ گنڈے گھس گئے اور کالی کٹ پر قبضہ کر لیا۔ یہ جنگ آزادی کی تحریک اٹھنے سے کہیں پہلے کی بات ہے، لیکن اس دور میں بھی ان کے ظلم و جور کے خلاف سب سے پہلے مسلمانوں نے آگے بڑھ کے عالمی جہاد بلند کیا۔ کالی کٹ کو ان لوگوں کے فتنوں سے آغاز کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ظلم و جور اتنا شدید تھا کہ چلتے راستے میں خواتین کو پکڑ کر کے لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے ان کی آبروزی کرتے تھے اور ان کے ساتھ زناکاری کی جاتی تھی۔ ظلم و جور کی انتہا یہاں تک پہنچ گئی تھی۔ تو ہمارے مسلمانوں نے، ہمارے بزرگوں نے ان سارے کے سارے فتنوں اور ان سارے کے سارے غنڈوں اور مفاد پرستی کی زندگی گزارنے والوں کے خلاف عالمی جہاد بلند کر کے اپنے ملک میں امن و سلامتی پھیلانے کا کام کیا۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد فرانسیسی استعمار کی تاریخ کو دیکھ لیں، انگریزوں کا استعمار دیکھ لیں، اور 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا استعمار اور اس کے ذریعے انگریزوں کا بر صغیر میں داخلہ 1707 میں، اور ایسے ہی اس کے بعد کے ادوار میں 1757 میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ ان لوگوں کی جنگیں، اور ایسے ہی 1799 میں ٹیپو سلطان نے جب ان سے جنگ کی اور انہوں نے مسلمانوں سے اور غیر مسلم طاقتوں سے تعاون چاہا، کسی نے آگے بڑھ کر کے ان کی مدد نہیں کی تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا۔ 1825 کا اور 26 کا واقعہ آپ دیکھ لیں، تحریک شہیدین یعنی سید احمد اور شاہ اسماعیل، جن کو شہید کہنا شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے، لیکن اس تحریک کا نام شہیدین پڑا۔ تحریک شہیدین 1825 اور 1826 کی تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے شاہ اسماعیل شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے ہی ان کے پوتے شاہ اسماعیل بن عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے جو تحریکیں بنائیں، جس انداز سے وطن کے لیے قربانیاں دی، جس انداز سے مال و دولت صرف کیا، علمی بنیادوں پر اسی جیسی مسجدوں میں دروس و محاضرات کا اہتمام کر کے اپنی تحریکوں کو تقویت پہنچائی، مدارس قائم کیے، مدارس اسلامیہ کے ذریعے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف اٹھنے کے لیے باقاعدہ ورغلایا گیا، ملک کی آزادی کے لیے ٹریننگ دی گئی۔ یہ پوری کی پوری تاریخ ہماری اپنی تاریخ ہے، لیکن ہم واقف نہیں ہیں، ہم اس کو بھلا چکے ہیں، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لے کر کے چلیں۔ یہی شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہی سارے کے سارے لوگ تھے کہ جب پنجاب میں سکھوں نے مسلمانوں کے خلاف قتل و خورزی شروع کی، ظلم و جور کیا گیا، تو ان لوگوں نے ان سکھوں کے خلاف کھڑے ہو کر کے ظلم و جور کو روک دیا، عدل و انصاف قائم کیا۔ یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے علماء تھے۔ آپ دیکھیں قصوری خاندان جو اب تقسیم ملک کے بعد پاکستان چلا گیا، قصوری خاندان کا اتنا بڑا کردار اس جنگ آزادی میں رہا۔ عبداللہ قصوری کی تاریخ کو آپ دیکھیں، انہی میں ایک تھے محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور جماعت اہل حدیث اور سلفی مکتب فکر کے ایک مضبوط عالم دین تھے۔ یہ محمد علی قصوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ماہانہ اس دور میں 1 لاکھ روپے، ماہانہ 1 لاکھ روپے، جو موجودہ دور میں کم و بیش 1 کروڑ روپے کے برابر بنتا ہے، ماہانہ 1 لاکھ روپے جنگ آزادی کی تیاری اور انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھیں 1918 میں تنہا عبد العزیز رحیم آبادی، جو کہ علماء صادق پور کے ایک سرخیل تھے، تنہا انہوں نے 5 سال میں
40 لاکھ روپے جنگ آزادی پر اپنی جیب سے خرچ کیے. یہ 40 لاکھ روپے آج کے دور میں 40 کروڑ سے کم نہیں ہیں. اور انہی کا ایک نمائندہ تھا, ایک قاصد تھا, جب وہ چلا اور کچھ پیسہ دوسرے گروہ کو پہنچانا تھا, عبدالعزیز رحیم آبادی نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ پہنچا دیا جائے. کسی جاسوس نے خبر کو لیک کر دیا اور انگریزوں نے چوکیاں قائم کر دی کہ اس حلیے کا, اس رنگ کا, اس انداز کا لباس پہنے ہوئے کوئی آدمی گزرے تو اس کو روک کر کے اس کی تلاشی لو, وہ پیسہ منتقل کر رہا ہے. تو اس جاسوس کو جب خبر ہوتی ہے, اس قاصد کو جب خبر ہوتی ہے, تو ایک درخت کے نیچے اپنی سواری روک کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ علماء اہل حدیث کے کارناموں میں ایک معمولی سی مثال ہے. درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے, اپنے جوتے کے تلوے میں چھپایا ہوا خنجر نکالتا ہے اور اپنی ایک آنکھ نکال کر کے پھینک دیتا ہے, اس وجہ سے تاکہ انگریز پہچان نہ سکے. انگریزوں کی مخبری کی بنیاد پر اس قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے تھی, لیکن یہ تو کانا تھا اور نکل گیا. نکل کر کے اپنے مشن کی تکمیل کی. اس انداز کی قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں. 1857 کا واقعہ آپ دیکھ لیں. 1857 میں یعنی تقریباً جنگ آزاد, ملک کی آزادی سے 90 سال پہلے 1857 میں صرف ایک سال کے اندر 27,000 مسلمانوں کو انگریزوں نے پھانسیاں دے دی. تحریک آزادی کو, وہابی تحریک کو کچلنے کے لیے انگریزوں نے موڑ دیا. W ہنٹر جو کہ انگریز مورخ ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھی لکھتا ہے, وہ اپنی کتاب انڈین مسلمز کے اندر لکھتا ہے کہ اگر وہابی یعنی جماعت اہل حدیث کے علماء کی تاریخ کو اکٹھا کرنا ہو, جمع کرنا ہو, تو اس کے لیے مسلسل دفاتر درکار ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو جمع کیا جا سکے. آپ تحریک خلافت کو دیکھ لیں, ایسے ہی مسلم لیگ کی تحریک کو دیکھ لیں, گاندھی نے کوئٹ انڈیا کی تحریک جو چلائی اس کو دیکھ لیں. ان سب میں علماء اہل حدیث پیش رہے. تحریک ریشمی رومال جو 1914 میں اٹھی, اس کو قائم کرنے والے جماعت اہل حدیث کے سرخیل علماء کرام تھے. تحریک احرار ہو, تحریک خلافت ہو, جمعیت علماء ہو, ان سب کے قیام میں جماعت اہل حدیث کا ایک کردار رہا ہے. آپ دیکھیں انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف جو مقدمات قائم کیے, ان میں سے پہلا مقدمہ 1860 میں قائم کیا گیا. اس کے بعد 1865 میں دوسرا مقدمہ چلا, 1870 میں تیسرا مقدمہ اور 1870 ہی میں چوتھا مقدمہ چلا. اور اس مقدمے سے انگریزوں نے اس بات کو بھانپ لیا کہ اگر مسلمانوں کو دبانا ہے تو سب سے پہلے جماعت اہل حدیث کے دانت کھٹے کرنے ہوں گے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ایک ہی سال کے بعد 1871 میں 19ویں صدی کا سب سے بڑا مقدمہ, جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں, وہ مقدمہ علماء اہل حدیث کے خلاف چلا اور بڑا وہابی مقدمے کے نام سے اس کو شہرت ملی. 1857 میں صرف ایک سال کے اندر علماء اہل حدیث اور مسلمانوں کے خلاف 36 تحریکیں اٹھی جو انگریزوں نے مسلمانوں اور بالخصوص علماء اہل حدیث کے خلاف چھیڑی. یہ 36 مہمیں تھیں, 36 تحریکیں تھیں, 36 پلاننگیں تھیں, 36 سازشیں تھیں جو مسلمان اور علماء اہل حدیث کے خلاف کی گئی. آپ دیکھیں 1920 میں پنجاب کے اندر قاضی کوٹ میں ایک مقدمہ قائم کیا گیا. اس مقدمے کے تحت شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی وارنٹ جاری کیا گیا. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلا فتویٰ جو جاری کیا گیا وہ شیخ الکل فی الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا, جس پر 21 علماء نے دستخط کر کے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کے نسخے آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں. انگریزوں کے خلاف اس کے بعد عام جہاد لڑا گیا اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا ملک آزاد ہوا. نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے تحریکیں چلائیں, مکہ مکرمہ میں جا کر کے مدارس قائم کیے. انہی کی تحریک پر ان کے شاگردوں نے مدینہ منورہ میں مدارس قائم کیے. یہ تحریک پوری دنیا میں پھیل گئی اور اس کے ثمرات سے سارے کے سارے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے. آپ دیکھیں معروف مورخ تارا چند ہے جو تاریخ تحریک آزادی ہند میں لکھتے ہیں کہ صرف جنگ آزادی کی تاریخ میں اگر غور و تدبر کیا جائے تو 5 لاکھ کم و بیش علماء اہل حدیث نے جام شہادت پیا. 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو جنگ آزادی کی تحریک میں قتل کیا گیا. آپ دیکھیں ان کو کالا پانی کی سزائیں دی گئیں, پھانسی پر چڑھایا گیا, جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا, عمر قید کی سزائیں دی گئیں, نظر بند کیا گیا. عین عید کے دن علماء صادق پور کے مکانات پر بلڈوزر چلا دیے گئے. یہ بلڈوزر کی سیاست اسی دور سے چلی آ رہی ہے.
ایسے ہی جب ہندوستان آزاد ہو گیا تو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو جب علماء صادق پور کے سرخیل مولانا عبد الخبیر صادق پوری سے ملنے گئے تو انہوں نے برجستہ کہا کہ اگر جنگ آزادی کی پوری تاریخ کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف علماء اہل حدیث یا علماء صادق پور کی تاریخ کو رکھ دیا جائے تو ایسی صورت میں علماء صادق پور کی تاریخ بھاری پڑ جائے گی. یہ حقائق ہیں, ہمارے نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے, مطالعہ کرنا چاہیے. غلام رسول مہر کی کتاب سرگزشت مجاہدین, جماعت مجاہدین, سر سید احمد اور ایسے ہی تاریخ تحریک آزادی ہند جو تارا چند کی کتاب ہے جس کا ترجمہ قاضی عادل عباسی نے کیا ہے, تذکرہ صادقہ عبد الرحیم عظیم آبادی کی, ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مسعود عالم ندوی کی, اور ایسے ہی اہل حدیث اور سیاست نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان میں وہابی تحریک ڈاکٹر قیام الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ, اور مولانا آزاد کے جنہوں نے 10 سال سے زیادہ کی مدت سلاخوں کے پیچھے یعنی قید خانے میں گزاری اسی جنگ آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے. یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ ان کا تعلق جماعت اہل حدیث سے, آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم اور ہمارے قائد, ہمارے آئیڈیل ہندوستان میں IIT سے لے کر کے اور ایسے ہی سول اور دوسرے امتحانات جو تعلیم کے بڑے بڑے ادارے ہیں یہ انہی کے دور میں قائم ہوئے. اگر انہوں نے تعلیم کا یہ خاکہ پیش نہ کیا ہوتا تو شاید آج ہندوستان مزید پیچھے ہوتا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے رسالے لسان الصدق, الہلال, البلاغ اور ان کا مطالعہ کریں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد رکھیں. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنے بزرگوں کے, رب کائنات کے اور اپنے نبی اور صحابہ کرام کے شکر گزار بن سکیں, ان لوگوں کی قربانیوں کو یاد کر سکیں. ان لوگوں کے احسانات ہیں, ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں, ہم آرام سے اقامت کہہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے نجی فیصلوں کے نتیجے میں ان مسجدوں کو ویران کر دیا, بدعقیدہ لوگوں کو اپنے گلے لگا لیا. اہل سنت والجماعت اور منہج صحابہ کی ترویج کرنے والوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں, ان کی ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں, ان کو بدنام کرتے ہیں. اللہ کے واسطے اس سلسلے کو بدلا جائے. ہمارے علماء, یہ بمبئی جو پیسہ نگری ہے جہاں پیسے سے پیسہ تیار کیا جاتا ہے, یہاں بھی علماء کا ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو پروفیشنل طریقے سے پیسہ کمانے کے لیے اپنے منہج سے سمجھوتا کر لیتا ہے, اپنے عقیدے سے سمجھوتا کر لیتا ہے. معاف فرمائیں گے, آخرت میں ہم کو بھی جواب دینا ہے, آپ کو بھی جواب دینا ہے. کام وہ کریں کہ آخرت میں رب کائنات کے آگے آپ جواب دے سکیں. یہ دنیا داری, دنیا میں پنپنا, پیسہ کمانا, دنیا کی رنگینیاں یہ آتی جاتی رہیں گی. کل تک ہمارا باپ تھا, آج گزر چکا. کل تک آپ کے دادا تھے, آج گزر چکے. یہ دنیا ایسے ہی جائے گی. کوئی بچپنے میں گزر جائے گا, کوئی جوانی میں گزر جائے گا, کوئی بڑھاپے کی عمر میں گزر جائے گا, کوئی ابھی جمعے سے باہر نکلے گا. اگر اس کے مقدر میں یہی ہے کہ یہاں سے کوئی گاڑی نکلے, اس کے کچل کر کے نکل جائے, تو اس تقدیر کو وہ ٹال نہیں سکتا, موت کو وہ ٹال نہیں سکتا. لہذا مومن جیسی زندگی گزارے. آپ جب صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں, جب شام کریں تو صبح کا انتظار نہ کریں. رب کائنات سے ڈرتے رہیں, جواب دہی کا تصور اپنے سامنے رکھیں. یہی ہمارا کل سرمایہ ہے. رب کائنات ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.